جب خواتین کو آپ گھسیٹتے ہو، مارتے ہو، پیٹتے ہو، بے گناہوں کو جیل میں ڈالتے ہو، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اتنی بڑی سزائیں دی ہیں اور ان کے پاس ایویڈنس نہیں۔ کسی کو لے آتے ہیں کہ وہ میز کے نیچے چھپا ہوا تھا، وہ کوئی انسان تھا یا چوہا تھا، کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ تمہارے باپ نے جو سازشیں میں شامل ہو کر ہمیں ہٹوایا تھا، اب وہ سائفر وہ تمام چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ یہ قید میں ہمیں کچھ نہیں کیا، ہمیں نقصان نہیں ہوا اس قید سے۔ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہماری یونٹی ہو گئی، ہمارے وکلا اکٹھے ہو گئے۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہیں جو ہماری سی ایم ہے۔ ٹک ٹاکر ہر جگہ اس نے اپنی تصویر لگا رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گلفام چودھری کی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم موجود ہیں اس لاہور ہائی کورٹ کے اندر، جہاں پر جسٹس فار عمران خان اور اسیران کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ہے۔ محترم افضال عظیم ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو بھی کریں گے کہ اس سسٹم نے کس طرح سے ان کو وکٹمائز کیا۔ انہوں نے جیل بھی برداشت کی، سختیاں برداشت کی، اور میں نے ذاتی طور پر بطور صحافی ان کے حلقے کا سروے بھی کیا تھا، جہاں پر ان کی بھاری مارجن سے فتح نظر آ رہی تھی، لیکن کس طرح سے نتائج بدلے گا ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا، جس طرح آپ نے الیکشن فائٹ کیا اس کے اندر کیا کیا پرابلمز آئیں؟ پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے نتائج کی تبدیلی کے حوالے سے آپ نے کیا آبزرویشن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گزارش یہ ہے کہ جو الیکشن تھا آپ کے سب کے سامنے تھا، کوشش کری تھی انہوں نے کہ وہ اس الیکشن کو جیت سکتے تھے، مگر میرے حلقے میں واحد ایک ایسا حلقہ تھا کہ جس میں انہوں نے 7 MP میرے نیچے دیے۔ ساتوں کے جو نشانات تھے وہ بھی ڈیفرنٹ تھے، اور کمپین نہیں کرنے دی گئی۔ میں کمپین کرتا رہا، اس کے باوجود الحمدللہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا جس وقت شروع سے رزلٹ آ رہا تھا، میں وہاں سے برتری لے رہا تھا، ان حلقوں سے لے رہا تھا جن کو یہ اپنا گڑھ سمجھتے تھے، وہ ان پولنگ سے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہونا تھا وہ انہوں نے کر دیا، سارا کچھ انہوں نے بالکل وہاں کرفیو کا سما بنا، اور انہوں نے شہباز شریف کا فارم 47 پر لیا ہے۔ اس کو میں نے چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن میں، اس کے نوٹیفیکیشن کو، تو الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ میرے خلاف دیا جو میں نے اوپر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ ابھی تک میری اپیل پینڈنگ ہے۔ ایک میری 9 مئی کے سلسلے میں بھی اپیل پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اس میں بھی سارے چھوڑ کے۔ میری جب میں اسٹینڈ لے رہا تھا، میں ایک ایڈوکیٹ ہوں اور میں اپنا قانونی حق سمجھتا ہوں جو مجھے ملنا چاہیے، میں اس کی جب ایفرٹس کرتا ہوں تو وہ ان کو بڑی دکھتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک فیک مقدمے میں مجھے، جبکہ میں اس دن 9 مئی والے دن اسلام آباد چیف کی کورٹ میں ہوں، میری انٹری ہے، میری وہاں سے رات 11 بجے تک تمام پوسٹیں میری وہاں سے ہوتی چلی گئی۔ میرے ساتھ خالد خورشید جو جی بی کے وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی موجود تھے، دیگر ہمارے سینئر وکلا بھی موجود تھے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں 9 مئی میں مجھ کو، میرے بیٹے اور بھائی کو پھنسایا اور ہمیں سزا دے دی، میرے بھائی کو بھی سزا دی اور مجھے بھی سزا دی۔ تو مجھے پتا تھا یہ سزا دینے کے لیے، اور میں نے ان کی سزا کو فیس کرنا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ بینگ وکیل میں ان کے اس سارے نظام کو ننگا کروں۔ میں نے اس نظام کو ننگا کرنے کے لیے سزا برداشت کی، اور پھر اپیل جب دائر کی تو اپیل ہماری لگا نہیں رہے تھے، سسپینشن فائل ہوگی، میرے ساتھ دیگر قائدین کی بھی تھی، تو انہوں نے بڑی مشکلوں سے مجھے سسپینشن دی، جو کہ میرا فنڈامنٹل رائٹ تھا کہ مجھے فوری طور پہ سسپینشن ہونی چاہیے تھی، مجھے کیا باقی تمام اسیران کو ہونی چاہیے تھی، جتنی بھی جو بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو سزا دی جاتی ہے اس کے لیے بہت ٹھوس ثبوت ہوتے ہیں، بہت ٹھوس ایویڈنس ہوتی ہے، بھاری قسم کی ایویڈنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ ایک چھوٹی سی سزا دے پاتے ہو۔ انہوں نے اتنی بڑی سزائیں دی ہیں اور ان کے پاس ایویڈنس نہیں۔ کسی کو لے آتے ہیں کہ وہ میز کے نیچے چھپا ہوا تھا، وہ کوئی انسان تھا یا چوہا تھا، کیا تھا؟ کسی کو لے آتے ہیں کہ جی میں اس جگہ تھا۔ اس طرح نہیں، یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا۔ اچھا، اسی سیٹ کے اوپر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں جی، جو آپ سے وہ ہارے ہوئے ہیں۔ میرے سے جو ہارے ہوئے ہیں سیٹ سے، مجھ سے کیا ہارنا تھا؟ عمران خان صاحب سے ایک میں ورکر ہوں، تو میں ان کا ٹکٹ ہولڈر ہوں، تو یہ سارا ووٹ تو عمران خان کا تھا، وہ ہارے ہوئے تھے، میں نے تو وہ سیٹ عمران خان صاحب کو پیش کرنی تھی۔ تو جب میں اس کے بعد رزلٹ کے بعد خان صاحب سے ملا، انہوں نے بڑے خوشی ہوئی، اس نے کہا مجھے یہ پتا تھا کہ انہوں نے وہاں کسی کو ٹھہرنے نہیں دینا، رزلٹ کا مجھے پتا تھا کہ رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا، تو مگر جو تم نے کر دیا، میرا
جو قائد ہے مجھ سے بڑا خوش ہوا کہ آپ نے فائٹ کیا اور بڑا درجے سے فائٹ کیا. وہ یہی چاہتے تھے, ورنہ ادروائز اس حلقے کو انہوں نے اس طرح کر دیا تھا کہ یہاں سے انہوں نے بلا مقابلہ آ جانا تھا, جبکہ وہ بلا مقابلہ کیا, مقابلے میں بھی وہ لوز کر گیا. ابھی علی موسیٰ گیلانی نے بھی ایک چیلنج کیا خان صاحب کو, کہہ رہے ہیں میرے خلاف الیکشن لڑیں, کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, اس سے کہ تمہارے باپ نے جو سازشیں میں شامل ہو کر ہمیں ہٹوایا تھا, اب وہ سائفر وہ تمام چیزیں سامنے آ چکی ہیں. کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, اپنی اوقات دیکھو. کسی بھی جگہ یہ دیکھنے کے لیے اپنی کو ہنر کرنا ہے, وہ وہاں خان کے کسی ورکر کا مقابلہ کر لے, وہ کیا اس کے والد کے ساتھ خان کا ایک معمولی ورکر مقابلہ کرتا ہے, اگر وہ جیت جائے, اگر ان کی شورٹیاں اگر ضبط ہو, ہمارا نام بدل دینا. آج کا خاص طور پہ ایونٹ اگر ہم بات کریں جسٹس فار عمران خان, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو وکلا کا بڑا مؤثر کردار رہا, خواہ وہ عدلیہ کی بحالی ہو, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو روکنا ہو, چادر چارواری کا تقدس کی پامالی کو روکنا ہو. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی مؤثر ایکٹیویٹی جس طرح سے ماضی میں ہم نے تحریک دیکھی تھی, وہ ہائپ ہمیں دیکھنے کو اس دفعہ نہیں ملی. تو کیا کہنا چاہیں؟ دیکھو جی, اس مرتبہ یہ ہم ماشاء اللہ ہے, پہلے بھی مشرف کی بھی ماشاء اللہ تھی, تو انہوں نے ان چیزوں سے جن سے ان کو شکست ہوئی تھی, ان اپنی خامیوں کو دور کیا. انہوں نے سب سے پہلے ہمارے اندر ایک گروپ تشکیل دے دیا جو کہ ہماری یونٹی کو اکٹھا نہ ہونے دے. پھر انہوں نے عدلیہ میں بھی یہ انتظام کیے. اس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ تو پہلے ان کے کنٹرول میں ہوتی تھی, وہ ان حالات پر بنا پر انہوں نے ہمارے وکلا میں جو تفریق پیدا کر دی. جو وکلا کا ایک ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ قانون اور آئین کی بالادستی جانتے ہیں, مگر ایک ایسے ٹولے کو انہوں نے پروموٹ کر دیا جو جن کا آئین سے اور قانون سے کوئی لنک واسطہ نہیں ہے, ان کو مراعاتیں دی, سارا کچھ دیا, تو اس سے انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی. اور دوسری بات یہ ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے بے گناہ انہوں نے ثابت کر دیا, خوف و راز پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وکیلوں کو بھی سزا دے کے, جب مجھے جھوٹے مقدمے میں سزا دے سکتے تو ایک وکیلوں کے لیے میسیج آتا ہے. اور مگر میں ایک میسیج وکیلوں کو یہ دیتا ہوں کہ ہم باضمیر تھے, ہم اپنے ضمیر کے مطابق یہ کہہ دیں ہمیں کچھ نہیں کیا, ہمیں نقصان نہیں ہوا اس قید سے. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہماری یونٹی ہو گئی, ہمارے وکلا اکٹھے ہو گئے, ہم نے ایک ثابت کر دیا کہ ہم نے فائٹ کرنی ہے. خود انصاف اپنے لیے تو لینا ہے, مگر انصاف جو نا ہم نے تمام جس کو بھی انصاف کی ضرورت ہوگی ہمیں ان تک انصاف پہنچانا ہے. سر لاسٹ میں ایک کویسچن لے لیجئے گا کہ جو اس وقت پنجاب کے اوپر وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی خاتون ہیں, اگر ہم لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں یہاں پر چیف جسٹس ہیں وہ بھی خاتون ہیں, اور سب سے زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی پنجاب کے اندر ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں, صنم جاوید ہوں, فلک جاوید ہوں, عالیہ حمزہ ہوں, یا باقی جو خواتین جیل کے اندر بے گناہ قید ہیں, تو ان کے لیے نہ تو ہمیں عدالت سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نظر آ رہا ہے, نہ ہم سی ایم جو ہیں وہ بھی خاتون ہیں. تو اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھو, وہ احساس کمتری کا شکار ہے جو ہماری سی ایم ہے. ٹک ٹاکر ہر جگہ اس نے اپنی تصویر لگا رکھی ہے, ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ انہوں نے کسی صوبے کی, کیونکہ وہ جب ووٹ لے کر ہی نہیں آئی, میرے ہی ایک حلقے کے ایم پی کے نیچے وہ بھی نہیں جیتی تھی, ایم پی ہے وہاں سے وہ لوز کی ہے, اور اس کے باوجود اس کو فارم 47 پہ بنایا گیا. اب انہیں وہ بندے چاہیے تھے کہ جو ووٹ سے تو آئے نہیں, جس ایجنڈے پر آئے ہیں اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. خوب کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے, ناانصافی عام کر رکھی ہے. مگر ہم عدلیہ سے امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو اس وقت ایک چاہیے کہ فوری طور پر جتنے بھی اسیران ہیں جو ان کا قانونی حق بنتا ہے, جو قیدیوں کا حق ہے, اپیل سماعت کے لیے مقرر کی جائے میرٹ پر. کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو خارج نہ ہوتا, کوئی ایسی اپیل ہماری نہیں ہے جو ایکسیپٹ نہ ہوتی ہو, بلکہ اپیل ایکسیپٹ کیا ہوتی ہے اس میں جو پراسیکیوشن والے وہ خود سزا ہوتے ہیں. یہ صورتحال ہے کہ پراسیکیوٹ وہ خود ہو جاتے ہیں کہ ان کا جو جس طرح انہوں نے کیس بنائے, جس طرح انہوں نے ایویڈنس بنائی, تو اس سے جناب یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک یرغمال بنایا گیا ہمیں, اور خوف و راز پیدا کر کے حکومت کی جا رہی ہے چند گھڑیوں کی. وہ کہتے ہیں کفر کا نظام جون سا ہے, یہاں کفر کا نظام بھی چل رہا ہے, اور جو عالم ہے جو ظلم کا وہ آپ کے سامنے ظلم اور
जबर का, वो भी चल रहा है। इनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब ख़वातीन को आप घसीटते हो, मारते हो, पीटते हो, बेगुनाहों को जेल में डालते हो, ये मुसलमान का शैवा नहीं है। हमारे नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कैदियों को, औरतों को, ख़वातीन को, बच्चों को, इनको बड़ा इनको सपोर्ट करते थे कि वो उनकी सहूलियात मिले। मगर यहाँ निज़ाम, इसलिए मैं कहता हूँ ये कुफर का निज़ाम है, ये जुल्म और जबर का निज़ाम है। ये निज़ाम किसी सूरत भी कबूल नहीं। इंशाअल्लाह ताला जो सूरज तुलू होने वाला है अदल व इंसाफ का, इमरान खान का जो एक विज़न है, उसने एक कौम बना दी है। आज वही है, जेल में बैठा हुआ कह देता है कि ये वज़ीर आला बनेगा तो वो वज़ीर आला बन जाता है, ये अपोजिशन लीडर बनेगा तो वो अपोजिशन लीडर बन जाता है। किसी एक मेंबर में ज़रूरत नहीं है कि वो उसके हुक्मतुली कर सके, उसको ना माने, क्योंकि उनको पता है ये वोट इमरान खान का था और इमरान खान के वोट से जो बनकर आए हैं और जिन्होंने वोट दिए हैं वो मौजूद हैं। फिर उस हलके में, उसमें वो लोग घुस नहीं सकते जो इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा। जो हम समझते हैं जो इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा वो कौम के साथ, मुल्क के साथ गद्दारी करेगा। जी बिल्कुल, आपने अफजाल अजीम साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और इसमें एक वाज़ेह तौर पर पैगाम था अदालतों के लिए भी कि वो किसी से कोई रहम की भीख नहीं मांग रहे, बल्कि मेरिट के ऊपर इंसाफ मांग रहे हैं। और उनका ये मानना है कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने बैठे हैं वो भी एक शिकस्त खुर्दा इंसान है और उनकी हारी हुई सीट है, इसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनकर बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।